آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں ہے، یہ جو ہم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہوا ہے نا بھاجی ٹائم ہی نہیں لبدا ہے، وقت ہی نہیں ملتا ہے، یہ عذر کوئی نہیں چلنا ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ عذر کوئی نہیں. ہر بندہ غور کرے ہے جناب، ہر بندہ اپنے شوق کے لیے وقت نکالتا ہے کہ نہیں لگتا، رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. اور یہ جو جوان آئے ہو نا کہنے لگے ٹائم ہی کوئی نہیں باجی میں کیا کروں ہے. بھائی جان تم صرف پڑھتے ہو، تم صرف کیا کرتے ہو، گھر والوں سے لے کے کھاتے ہو ہے. اب میں بتاتا ہوں جڑے محنت کرتے سن. امام غزالی نے لکھا مکاشفۃ القلوب میں، کہتے ہیں کہ بندے نے ایک غلام خریدا ہے. اس غلام نے کہا میری 3 باتیں تم نے ماننی ہیں. انہوں نے کہا پہلی بات ہے جب نماز کا وقت ہو جائے نا مجھے روکنا نہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے سویرے کام کرائی راتی کام نہ کرائی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا غلام کہہ رہا ہے، اس نے کہا تیسرا یہ ہے کہ گھر کے اندر نا مجھے سیپریٹ کوئی روم دینا ہے، کوئی کمرہ دینا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئیے. اب اس نے گھر کے اندر اس کو لا کے نا اس نے کہا جو تیری مرضی کا کمرہ ہے نا تو اس کو سلیکٹ کر لیا. جڑا سارے نالوں ماڑا کمرہ سی نا اس نے وہ سلیکٹ کیا. اب آپ کو پتہ ہے انسانی فطرت ہے، بندہ اپنے لیے اچھی چیز سلیکٹ کرتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے. سب جو ماڑا کمرہ تھا نا امام غزالی کہتے ہیں اس نے اس کا انتخاب کیا. مالک کیا کہنے لگا، وہ کہنے لگا وہ بھی چنگا ہے وہ بھی چنگا ہے، لیکن یہی اس کا انتخاب کیوں کیا ہے. اس نے کہا او تینوں چنگا لگتا ہے، اے تینوں چنگا لگتا ہے، اے کمرہ میرے رب نو چنگا لگتا ہے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا رات کو جب سجدہ کرنا ہے تمہیں نہیں پتا، اس نے نہیں چنگا رہنا، اس نے نہیں رہنا، اس نے رہنا ہے. جس کے اندر کوئی عبادت کا شوق کروں گا، رب کی بارگاہ کے اندر قیام کروں گا، رکوع کروں گا. اب کیا تھا وہ جناب صبح کام کرنا، رات بھی عبادت کرتا تھا. اور کس ذوق کے ساتھ کرتا تھا؟ کہتے ہیں جب رات کا وقت ہوتا تھا نا سجدے میں جاتا تھا، دیوار کھلتی تھی یا کمرے کی یا اوپر روشن قندیل آتی تھی تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا تھا؟ کہتا ہے یا اللہ، جملے دیکھو یار تڑپا دینے والے. کہتا ہے یا اللہ مالک کی خدمت نا تو نے میرے پہ واجب کی ہوئی ہے، تدی میں سویرے دی خدمت کرنا وا. جے اے خدمت تو واجب نہ کیتی ہوندی پھر سویرے بھی تیرا ذکر سی، رات بھی تیرا ذکر سی. دیکھو یہ ترلا ڈال رہا ہے سجدے کے اندر جا کے. اے نہیں سمجھتا پیا کہ پا دیکھو پائے سویرے کام کرنا راتی عبادت بھی تو کرنا وا نا. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ نہیں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ دیکھو یار جب لائن مل جاتی ہے، جب جناب لذت آ رہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ سویرے پائے میں لگیا رہنا وہ دی خدمت دے اندر. نہ مولا جے سویرے صبح مالک کی خدمت واجب نہ کی ہوتی پھر سویرے بھی تیری یاد سی، پھر رات بھی تیری یاد سی ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو مالک تھا نا وہ ایک دن گزرا تھا قریب سے، انہیں دیکھ لیا رات کو ہے، ساری رات وہ کھلو کے نہ روندا رہا، انہوں دیکھ کے آیا یہ ترلے کیا ڈال رہا ہے. اس نے اگلے دن اپنی بیوی کو بلایا، بیوی کو بلا کے وہ بھی اگلے دن ساری صبح تک دیکھتے رہے. وہ یہی ترلے ڈال رہا تھا یا اللہ اگر مالک کی خدمت نے واجب نہ کی ہوتی پھر سویرے بھی تیری یاد سی، رات بھی تیری یاد سی ہے. امام غزالی کہتے ہیں دونوں نے نا صبح سویرے اس کو بلایا، کہنے لگے آزاد کرتے ہیں تاکہ سویرے بھی یاد کریں رات بھی یاد کریں. اب دیکھو اگلا سٹیپ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جب بندہ اس کی مانتا ہے پھر وہ بھی مانتا ہے. پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تو راتی ترلے پانا ہاں اللہ واسطے ہے، ان کو پتہ لگ گیا ہے. کہتا ہے یا صاحب السری ان السر قد ظہر لا اريد حیواتی بعد ما اشتہر. کہندا ہے اے صاحب راز ہن راز نہیں رہا. گل تے تیرے میرے اندر سی نا، ہن راز نہیں رہا، اب جینا نہیں چاہتا اب پاس بلا. امام غزالی کہتے ہیں بس اتنا کہنا ہی تھا، روح پرواز کی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. یہ وقت بھی آتا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں 40 سال رب رسول نے جو آکھیا ہے میں کیتا ہے. ہن ایسا وقت آ گیا اسی جو کہنے ہیں رب اونج کر چھڑدا گیا. اور میں حقیقت بات بتا رہا ہوں یہ وقت آتا ہے ایک ایسا. مجھے ایک بزرگ نے بتایا، وہ کہتے ہیں جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس کا نام لے کے واسطہ ڈال کے دعا کرے اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. جوان ہے نا، کیوں رد نہیں ہوتی ہے؟ کیوں دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا؟ پتہ ہے اس لیے کہ جو اس کے نام پہ مر جاتا ہے وہ زندہ رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے. اب میں پڑھا تھا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ آپ کو بتانے لگا ہوں یار. میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ یار جو نام لے کے دعا کرتا ہے اس کی قبول ہو رہی ہے، تو جو کر رہا ہے اس پہ کتنا کرم ہوگا ہے.
حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس نا ان کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور رات کو میں نے نا بڑی ایک عجیب بات دیکھی ہے، کل میں نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے۔ آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ میری بیوی کہنے لگی مچھلی کھانی ہے، تو میں مچھلی لینے کے لیے بازار چلا گیا۔ تو بازار جب میں مچھلی لینے کے لیے گیا نا، تو سامان چونکہ زیادہ ہو گیا تھا، تو میں نے ایک لڑکے کو دیکھا ہے، عمر چھوٹی تھی ہے، بچہ ہی تھا، تو میں نے اس کو کہا تجھے میں اتنے درہم دوں گا، تو میرے ساتھ یہ سامان اٹھا میرے گھر تک چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے اس نے سامان اٹھایا ہوا نا چلتا ہوا آ رہا ہے، رستے کے اندر ظہر کی اذانیں ہو گئی ہیں، تو مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا وہ بڑے نماز نہیں پڑھے گا، وہ بڑے نماز نہیں پڑھے گا۔ کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح غفلت سے اٹھا کے اس نے مجھے بیداری کی طرف لے آیا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ جو میں نے ہاتھ کے اندر اس کے تھیلا پکڑایا ہوا تھا نا مچھلی والا، تو اس نے وہ باہر رکھ دیا۔ تو میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا اس نے تھیلے کو نماز پہ قربان کیا ہے، تو مچھلی کو نہیں قربان کر سکتا؟ اس نے تھیلے کو کیا ہے، اب دیکھو وہ بچا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اب یہاں سے ذرا غور کرنا جی، این جی بچہ کہندا نہیں جناب ایسے ہی گزر جاتے ہیں گھر کی طرف ہے، تے انہیں بھی جانا ہی مسجد کی طرف ہے۔ پتہ چلیا پائیں بچہ ہوئے لو لائی ہوئے، پائیں وڈا نال لا لگ جی وہ بھی لو لوا چھڑدا پیا بچہ نہیں، جنہیں لو لائی ہوئے وہ پھر بڑا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہ کہتا ہے نماز پڑھی، میں باہر آیا تو جب گھر کی طرف لے کے گئے وہ سامان، تو میں نے اپنی بیوی کو نا یہ ساری بات سنائی اس بچے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری بیوی کہنے لگی میں مچھلی پکاتی ہوں، اس کو کھلا کے بھیجنی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تم ٹھہرو، میں نے یہ نہیں کہا تمہیں مچھلی ابھی کھلانی، میں نے کہا تم ٹھہرو ابھی ہمارے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں جب تھوڑا سا وقت گزرا نا، کہتے ہیں اس لیے ٹھہرایا ہوا ہے تمہیں پاس، مچھلی پک رہی ہے تمہیں ابھی کھلانی ہے۔ اب سننا ذرا، بچہ میں نے پہلے کہا نا حضرت بانا کوئی نہیں جو چلنا ہے، بچہ تھا وہ کہنے لگا میں نے مچھلی نہیں کھانی اس لیے کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا، میں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ تربیت ہے نا جناب، جس کو آپ بس لو لگوا دو ہے، جس کو ذوق شوق وہ پیدا فرما دے ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے مچھلی نہیں کرنی، اس نے کہا چلو افطاری ہمارے پاس کرنا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ہمیں بھر لی نا تو کیا کہتا ہے میں نے چونکہ جتنے کمانے تھے کما لی ہیں، یہ بتاؤ مسجد کدھر ہے؟ کہتے ہیں میں نے مسجد بتائی، افطاری تک وہ مسجد کے اندر ہی موجود رہا ہے۔ کہتے ہیں جب روزہ اس نے افطار کر لیا، میں نے کہا گھر چلو ہے تمہارے لیے کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا عشاء کے بعد جائیں گے۔ کہتے ہیں عشاء کا مسجد کے اندر عشاء کی نماز جب پڑھ لی نا تو گھر کے اندر لے کے گیا ہے۔ کہتے ہیں گھر کے اندر 3 کمرے تھے۔ کتنے؟ 3 کمرے تھے۔ میں نے کہا ایک میرا اور میری بیوی کا، ایک میری 20 سال کی مزدور بیٹی تھی ہے اس کا کمرہ تھا، چل نہیں سکتی تھی، تیسرے کمرے کے اندر ہم نے اس کو جگہ دے دی ہے۔ کہتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوا تو بیٹی جو تھی نا اس نے آ کے دروازے پہ دستک دیا۔ میں نے کہا کون؟ اس نے کہا بیٹی۔ وہ ڈر گیا، وہ کہتا ہے میں تو یہ سمجھتا تھا تم تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہو جو گھر کے اندر پڑے ہوئے ہو، تم تو چل ہی نہیں سکتی تھی ہے، کون ہو تم صحیح بتاؤ؟ انہوں نے کہا ابو جی آپ کی بیٹی ہے۔ کیا کہا؟ سارے بولو آپ کی بیٹی ہے۔ وہ ڈرتا ڈرتا اس نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے واقعی بیٹی تھی۔ اس نے کہا تو مزدور تھی 20 سال سے ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ جو بچہ نہیں لائے تھے وہ دیاں تھی تعریفاں کرتے پہ ہو، میں کہا ایڈے ہی چنگا تے چلو واسطہ پا کے دعا کرنی ہے، میں دعا کی تھی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنائی عطا فرمائی۔ دیکھیں یہ نہیں ہوتا ہے اے بڑا وڈا جی ہے، اے پہنچیا ہے، اے کوئی چھوٹا ہے، چھوٹا بھی لو لا لے تے حضرت واسطہ پا کے دعا منگی اللہ کرم فرما دے۔